کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا کام ہمارے ذمے نہیں لگایا، اللہ تعالیٰ سہار اور برداشت سے زیادہ مشقت انسان پر نہیں ڈالتے۔ مفہوم یہ بنتا ہے، کسی بھی لائن سے دیکھ لیں، دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے، یہ ضرورت سے زیادہ تھکانا ہم لوگوں نے شروع کیا دنیا کی محبت میں، ورنہ بہت آسان ہے، 2 وقت کی روٹی مل جائے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن پھر روٹی تھوڑی چاہیے، کپڑا، مکان، اپنا گھر، اسٹیٹس، ان چیزوں نے تھکا دیا۔ ورنہ اس دور میں سادگی تھی، کوئی ایسا اتنی بڑی پریشانی نہیں تھی، کوئی ٹینشن کا مریض نہیں ہوتا، ہر دوسرا آدمی بی پی ہائی ہے، اتنا سوچتے سوچتے بی پی ہائی ہوا کہ برین ہیمریج ہو گیا، کیا کر لیا؟ اب خود ہی جب صحیح نہیں ہے تو کیا حالات صحیح کریں گے؟ کس نے کیا؟ اسٹیٹس کی بلندی نے، اس خیال نے۔ انسان کے خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، 2 گز زمین بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد، یہ خواہشات تو ختم نہ ہونے والی ہیں، ہم ختم ہو جائیں گے تو ہم اس کی تیاری کریں، ختم ہونے کے بعد جو ہماری زندگی شروع ہونے والی۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ایسی شام تو ہو ہی ہے، لیکن وہاں ایک جا کے جو صبح ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ صبح کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا اس پہ محنت کرے آدمی تو عقل مند کے، اس پہ اگر تھکائے بھی تو چلو سمجھ میں آتا ہے، اس چیز میں تھکا رہے ہیں اس کے تھکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب عارضی، سب یہی لوگ قبر میں اتار کے آ جائیں گے۔ کون ہے جو اپنے اعمال سے زیادہ دوسروں کے مال کو پسند کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے سوال کر دیا صحابہ سے، کون ہے جو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے دوسروں کے لیے، اس کے مال سے کوئی بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیا ہے؟ دنیا جمع کر کے جانے والا دوسروں کے لیے محنت کر رہا ہے اور اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ کے، حلال و حرام کی فکر چھوڑ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا، یہ ہم لوگوں نے خود کیا ہے، ہم لوگوں نے خود کیا ہے۔ اسی طرح دنیا سے اتنی محبت کہ کوئی مر گیا تو خود بھی مرنے لگے، بے ہوش ہو گئے، سب سے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا تو مسافر خانہ ہے، کوئی کسی سٹاپ پہ اتر جائے گا، کوئی لاہور تک آخر میں تک اترے گا تو وہ بھی جا کے، تو کوئی 90 سال میں مرے گا، کوئی ہو سکتا ہے 40 سال میں چلا جائے، وہ رحیم یار خان میں اتر گیا، تو اس میں کیا ہے؟ اترنا تو بہرحال ہے۔ جتنا سامان مختصر ہوگا، شاعر کہتا ہے جتنا سامان مختصر ہوگا اتنا آسان تر سفر ہوگا۔ ہم گدے، لحاف، کمبل سب لے لیں اور ایک دم سارے تو بکسے کون اٹھائے گا اس کو؟ کتنی مشقت ہو، ایک بریف کیس ہو، یہ ہے آسان سفر۔ دنیا کا سفر اگر ہم آسان بنانا چاہیں تو آسان، ہم نے خود مشقتوں میں اپنے آپ کو گھیر لیا، خود پریشان ہے۔ ماحول معاشرے کی غلامی، ماحول معاشرے، نفس و شیطان کی غلامی کی وجہ سے ماحول معاشرے کی غلامی بھی کرنی پڑتی، نفس و شیطان اس پر مجبور کرتے ہیں، ہماری غلامی نہیں، ساری دنیا کی غلامی۔ اور جس کو ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، ہمارے شیخ کا کتنا پیارا شعر، ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، جو ایک آقا کا غلام ہو جائے وہ سب سے آزاد ہو گیا، اس کی پیروی کرنی ہے، سنت کی اتباع کرنی ہے۔ ہم نہیں جانتے کوئی خوش رہتا ہے، ناراض رہتا ہے، اپنے گھر میں 2 روٹی زیادہ کھا لے، ناراض رہے تو ہماری طرف سے اجازت ہے، محاورہ ہے ہمارے یہاں۔ ارے صاحب لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو لوگ تو ناراض ہوں گے، اب سارے اسباب اختیار کر لیں گے تب بھی لوگ ناراض ہوں گے، تب بھی لوگ ناراض ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ بہت تھوڑے سی کاموں میں خوش ہو جاتے ہیں، بہت تھوڑے سے کاموں میں خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے خوش ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی خوش کر کے معتقد بنا کے دروازے پہ بھیج دیتے کہ واقعی بھائی تم تو صحیح رہے۔ آج بھی لوگ مانتے ہیں اس کو، ایسے لوگ بھی ہیں جو سلیم الطبع ہیں، تم لوگ صحیح ہو، ماحول معاشرے اور رسومات کے غلام نہیں ہو، ہم لوگ ہر چیز کی غلامی کر کے بھی ناکام ہیں، اور اس میں عورتوں کی غلامی بھی کرنی پڑتی ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں شادی بیاہ اور ایسے تقاریب کی مفتی عظما، اعظم تو مرد ہوگا، یہ دادی اماں نانی اماں ہوتی، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، نکاح کے بعد یہ رخصتی، چپل چھپائی، جوتا چورائی، کار رکائی، کار روک کے 5000 روپے لیے، 15 سال پہلے کی بات، کار جانے نہیں دیں گے گلی میں گاڑی، کیوں بھائی؟ اب یہ مظاہر مذاق ہے لیکن نہیں جانے دیں گے، اب بدمزگی ہوگی، ہٹ جاؤ بھائی، بدمزگی تو نہیں کرنا، 5000 روپے دینے پڑے،
یہ کیا ہے؟ یہ رسومات کی پیروی، یہ سب نانی اماں دادی اماں یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں، یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں، یہ بھی باشرہ آدمی باشرہ کیا ہے؟ خود اپنے اندر کمزوری ہے. کل پرسوں ایک صاحب آئے تھے، کیا کریں وہ گھر والوں کے ایسے مایوں بھی ہے مہندوئی بھی ہے، کیا کریں؟ کیا تم مرد نہیں ہو صحیح؟ اگر تم مرد ہوتے تو تم یہ نہ ہونے دیتے. بتا دو شادی کیا ہے؟ شادی نکاح اور رخصتی اور ولیمے کا نام، بس یہ تین چیزیں ہیں. نکاح، رخصتی، وہ بھی سادگی سے گھر سے رخصت کرنا، اس سے کتنی پریشانی. ہال بک ہوگا اس کے لیے، منگنی تک میں بعض ہال بک کرتے ہیں. سرجانی کے لوگوں نے ہال بک کیا، 150 آدمی کو اپنی طرف سے بلایا منگنی میں، صرف کتنا خرچ ہوا؟ یہ کیا یہ خرچ صحیح ہو رہا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ پورا نہیں ہوتا. کہاں سے پورا ہوگا؟ جو پورا ہو رہا ہے بچ رہا ہے اس کو تو آپ اللے تللے میں خرچ کریں. منگنی تو گھر میں بیٹھ کے عصر سے مغرب کے درمیان ہو سکتی ہے، چائے بسکٹ پر. جو کام 1000 میں ہو سکتا تو اس میں 1 لاکھ لگا دیا. یہ کس کا قصور؟ 1 لاکھ روپے کی آتش بازی ہوئی. دوستوں نے بتایا یہی سرجانی کے لوگ کے ڈی اے میں 1 لاکھ روپے کی آتش بازی، 1 لاکھ، سارا پیسہ جہنم میں جھونکا ہے انہوں نے. 1 روپیہ بھی جو ایسے کام میں جائے جو ناجائز ہے یہ اسراف ہے، اور اسراف فضول خرچی حرام ہے. ولا تبذر تبذیرا، جس کو قرآن نہیں کرے منع کرے وہ حرام ہوتا ہے. فضول خرچی مت کرو. فإن المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی. آئے دن پٹاخوں کی آواز آتی ہے. اب دیکھ شادی ہوئی خوب آتش بازی، کوئی ہنگامہ. خوشی منانے سے کس نے منع کیا؟ لیکن ہمارا افسوس یہ ہماری خوشی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، وہیں سے خوشی شروع ہوتی ہے. ورنہ یہ نہیں کہ چلو دوست مل کے بیٹھے کچھ شعر سنا لیا. ایک شادی میں ہمارا جانا ہوا، مولوی صاحب قاری صاحب تھے، وہ نعتیں لگائی ہوئی ہیں اور نعت خانوں نے بھی ایسے اشعار پڑھے جو شادی کے موقع کے. شور شرابہ مقصد ہے نا وہ ہو رہا ہے، جائز طریقے سے ہو رہا ہے، جائز. آواز بھی اتنی زور لگائی، چلو ٹھیک ہے. اور وہ محلہ نہیں تھا، اگر محلہ ہو تو آواز کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے. کوئی سننا نہیں چاہتا اور کوئی بیمار ہے اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. یہ سب چیزوں کو ہم نے ہی یہاں تک پہنچایا ہے. اب ہم نے اگر اس پہ کنٹرول نہیں کیا، اور ہم ہمارے نوجوان، ہم لوگ سب اس میں شامل ہیں. ہم سمجھتے ہیں کوئی اور آگے کرے گا، ہم تو کیا مجبور ہیں ماحول کے معاشرے کے آگے. کہہ دے دولہا کہ آپ سب رسومات کر لیں، دولہا نہیں ہوگا وہاں پہ، پھر کس سے رسومات ہوں؟ لیکن دولہا صاحب بھی کمزور، ان کے ابا بھی کمزور، سبھی کمزور. کرنے کے کام کرنے سے ہوتے. صرف بمبئی میں حضرت ہردوئی رحم اللہ تعالیٰ کی محنت سے صرف بمبئی میں 22 شادیاں سنت و شریعت کے مطابق ہوئی. سنت و شریعت. آج کہتے ہیں سادگی، ہم سادگی سے کریں گے. سادگی میں یہ اتنی چیزیں ہو رہی ہیں، اس لیے سنت و شریعت کا نام لو. سادگی نہیں، ہر ایک کی سادگی الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی سادگی الگ ہوتی ہے. جیسے فرماتے تھے آج مختصر بیان کرنے کا ارادہ ہے مزاحن. پھر فرمایا دیکھو بھئی ہر ایک کا مختصر الگ ہوتا ہے. اگر ہاتھی کہے آج مختصر کھانا کھانا ہے تو 1-2 روٹی پہ وہ گزارا نہیں کرے گا. ہاتھی کا مختصر بھی 10-15-20 روٹی ہوگی. اسی طرح اگر چیوٹی کہے مختصر تو وہ تو بیچارہ زیادہ بھی کیا کھائے گی وہ. تو ہر ایک کی سادگی بھی الگ ہوتی ہے. ہاں سادگی سے کریں گے. یہ سادگی ہے تو پھر خرافات کیا ہوں گے؟ جب یہ سادگی ہے، 100 آدمی بارات میں لا رہے ہیں، جب یہ سادگی ہے اور اتنا جہیز جا رہا ہے، جب یہ سادگی ہے تو پھر خرافات کیا ہوں گے؟ اس لیے سنت و شریعت کی بات ہو، کسی عالم کے پاس جائیں، عالم با عمل سے کہیں بھی یہ ہمارا مسئلہ ہے، دونوں جانبین پہنچ جائیں. اب مہر کی رقم 5 تولہ سونا، مہر کی رقم 5 تولہ سونا. ابھی میں نے نکاح پڑھایا، انہوں نے 2 تولہ دیا، لیکن انہوں نے فوراً دیا، فوراً ادا کیا. 2 تولہ سونا طلائی زیورات کی اور شکل میں مہر دے دیا. یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، جگہ ہوتا بھی ہے سونا بھی لے دے دیا، زندگی بھر کام آئے گا. لیکن اب لڑکے والے رکھ رہے ہیں، لڑکی والوں نے رکھا. ابھی پچھلے دنوں شادی ہمارے کہ 5 تولہ سونا، اس کے بعد 1 تولہ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. 5 تولہ سونا میں اس کو پھنسایا. 5 تولہ کبھی بھی وہ سوچ بھی نہ سکے ایسے چیز کا. اگر خدا نہ خواستہ گزارا نہ ہو یہ کیا، اور کچھ بھی نہ ہو، مقروض تو رہے گا. مقروض تو یا تو معافی مانگے گا، معاف کرائے گا بیوی سے، یہ مردانگی کے خلاف. لیکن بس وہی ماحول چلا آ رہا ہے اور غلامی چلی آ رہی ہے. ہمارے سب کا ایسا ہے تو بدلو بھائی اپنے حالات کو. پہلے سے نہیں پتا تھا، مہر اتنا ہو جتنا دے سکے لڑکا. 50,000 فی زمانہ، 1 لاکھ بہت. 1 لاکھ تھا، میں مولانا دھانی صاحب کے پاس حاضر تھا، 25 سال سے زیادہ پہلے کی بات ہوگی. 2000 میں تو حضرت کی شہادت ہو گئی تھی، اس سے پہلے کی بات ہے. 1 لاکھ رکھا تھا.
اتنا مہر رکھتے ہو. زمانے میں 1 لاکھ زیادہ تھا, اب اتنا زیادہ نہیں. اتنا مہر رکھتے ہو, دینے کا ارادہ بھی ہوتا ہے. اتنا مہر رکھتے ہو, دینے کا ارادہ بھی ہوتا ہے. اب وہ دینے کا ارادہ ہے یعنی کہنا لکھوا لو بس. اب ایک آدمی 5 تولہ سونا آج لگائیں, 7.5 8 لاکھ یا 9 لاکھ مختلف کیرٹ کے مختلف ریٹ ہیں, کیسے ادا کرے گا وہ؟ بس بند گیا وہ ایک قرضے میں. یہ کس نے باندھا؟ یہ ماحول, معاشرے اور رسومات نے باندھا. یہ چاہتا تو 10,000 دے کے 11,000 دے کے اپنی جان فوراً چھڑا لیتا. اگر 20-30 ہزار بھی رکھتا تو 2-2 ہزار کر کے منتھلی دے کے جان چھڑا لیتا. بے شمار لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جنہوں نے اپنا مہر نہیں دیا اور نہ دینے کا کوئی ارادہ رکھتے. یہ شادی ہو گئی, شادی کہاں ہوئی پھر؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سنت و شریعت کی پابندی عطا فرمائے, پاسداری عطا فرمائے, غلامی عطا فرمائے. جو یہ سچی غلامی کرے گا سارے ماحول معاشرے کی گندی غلامی سے اور پریشانی سے بچ جائے گا, بالکل آزاد رہے گا, ہلکا پھلکا. حضرت شیخ نے اپنے اولاد کا نکاح کیا, غالباً نواسے تھے کون, آ گئے دور سے, آپ نے ایسے کر دیا, کسی کو بتایا بھی نہیں, کوئی اعلان نہیں. سب کو یہاں پہ اعلان ہوا, مسجد میں نکاح ہوا, چھپ کے تھوڑی کیا, مسجد میں نکاح ہوا. جو تھے ان کو چھٹکارا دے دیا, جو آرام سے مل گئے, جتنا ہو گیا بیٹھ کے ولیمہ کر دیا. ہاں آپ نے ناک کٹا دی, کہا بھائی ناک نہیں کٹی, دیکھ لے ناک سلامت ہے. اگر اپنے آپ بیتی میں لکھا حضرت شیخ نے, اگر یقین نہیں آ رہا آنکھوں پر تو ہاتھ لگا کے دیکھ لے ناک سلامت ہے. ہم نے سنت و شریعت کو زندہ کیا ہے, سنت و شریعت کو زندہ کیا. اللہ تعالیٰ ان اکابر کا ہمیں ان اکابر کی اتباع نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.